السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مہرین جب سلمان سے ملنے جائے گی تو سلمان اس کی بھی اچھی خاصی انسلٹ کر دے گا۔ مہرین اسے اپنی محبت یاد دلائے گی اور پوچھے گی کہ کیا تمہیں اپنی ماں کی یاد نہیں آتی، کیونکہ اسے تو وہی سلمان یاد ہے جو مہرین کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا۔ لیکن یہ سلمان تو بہت بدل چکا ہے اور مہرین سے کہے گا کہ میرے پاس آپ کے فضول سوالوں کا جواب نہیں ہے، جائیں یہاں سے۔ مہرین جو بہت آس اور امید لے کر سلمان سے ملنے گئی تھی، بہت دل برداشتہ ہو کر واپس آئے گی۔ مہرین کو روتے ہوئے گھر میں انٹر ہوتے دیکھ عروج سمجھ تو جائے گی کہ ہو نہ ہو یہ سلمان سے ملنے ہی گئی تھیں، تو وہ پوچھ ہی لے گی کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس سے ملنے جانے کی، جب آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ وہ کیسا ہو چکا ہے۔ مہرین کہے گی کہ میں نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، بچپن سے اس کے ہاتھوں میں پھول اور کھلونے دیے تھے، پھر وہ اس طرح کا کیسا ہو گیا۔ عروج کو اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ نے تو سلمان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، لیکن ادریس اور شائستہ کی باتوں میں آ کر آپ کا سلمان بھٹک چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ مہرین کہے گی میں تو حیران ہوتی ہوں کہ سلمان کے ہاتھوں میں پستول کیسے آ گیا، وہ تو ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، تو وہ خود کیسے ایسے ہو گیا کہ خون خرابہ اور یہ سب کرنے لگا۔ یہ میرا وہ سلمان ہے ہی نہیں۔ عروج نیکسٹ ڈے دوبارہ جاب انٹرویو کے لیے گھر سے نکلے گی تو مہرین اسے روکے گی اور کہے گی کہ بیٹا پلیز اب گھر سے نہ جاؤ، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں بہت ڈر گئی ہوں۔ لیکن عروج انہیں تسلی دے گی اور کہے گی کہ آپ پریشان مت ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اور اب تو ابو کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا ہاتھ بٹاؤں اور عریج کے اخراجات کے لیے بھی میری جاب کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اتنی فکر مند نہ ہوں بلکہ دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کریں تاکہ مجھے اچھی جاب مل سکے۔ مہرین کہے گی کہ بیٹا تم جا تو رہی ہو لیکن پتہ نہیں میرا دل ڈر کیوں رہا ہے، لیکن عروج انہیں کافی تسلی دے کر جاب انٹرویو کے لیے گھر سے نکل جائے گی۔ اب عروج نے جس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے وہ سلمان کے اسی دوست کا آفس ہے جس کے ساتھ سلمان ہمیشہ سے اپنے تمام راز شیئر کرتا آیا ہے۔ اسے شروع سے پتہ ہے کہ سلمان کو کب عروج سے محبت ہوئی، کیسے اس کی شادی ہوئی جبکہ عروج مان بھی نہیں رہی تھی اس رشتے کے لیے، اور پھر کس طرح سے سلمان دولت کی لالچ میں آ کر عروج کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اس دوست کی تو ساری ہمدردی ابھی تک عروج کے لیے ہی تھی، بلکہ وہ سلمان کو وقتاً فوقتاً سمجھاتا بھی رہتا تھا کہ تم جو کچھ بھی عروج بھابی کے ساتھ کر رہے ہو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال عروج نے بھی چونکہ کافی جگہ جابس کے لیے اپلائی کیا تھا لیکن کہیں پہ بھی سیلری اتنی نہیں تھی کہ اس کے اخراجات پورے ہو سکیں، تو آخرکار وہ اس کے دوست کے پاس پہنچ ہی جاتی ہے انٹرویو دینے، اور سلمان کا دوست تو عروج کو اپنے آفس میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ عروج اپنے ڈاکومنٹس اسے دیتی ہے کہ پلیز میرے ڈاکومنٹس چیک کر لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پوری اترتی ہوں تو مجھے یہ جاب چاہیے۔ تو سلمان کا دوست کہتا ہے کہ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں، یہ آپ کا ہی آفس ہے، مجھے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی قابلیت پر تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ میری کمپنی جوائن کر لیں تو یہ آپ کی نہیں بلکہ میری خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ عروج تو یہ سن کر حیران ہی رہ جائے گی کہ ایک طرف سلمان جو اس قدر بدتمیز انسان ہو چکا ہے اور ایک طرف اس کا دوست جو اسے اتنی عزت دے رہا ہے اور اتنا مان دے رہا ہے۔ دراصل سلمان کے دوست کو تو بہت افسوس ہوتا ہے عروج کو اس طرح سے در بدر جابس کے لیے اپلائی کرتے ہوئے دیکھ کر، کیونکہ اسے پتہ ہی ہے کہ سلمان جو اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہے وہ عروج کا ہے، اور سلمان اور اس کا فادر زبردستی اس کے بزنس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ گھر بھی جہاں پر سلمان اور اس کی فیملی رہ رہی ہے دراصل عروج کا ہے، اور عروج در بدر پھر رہی ہے اس سب کے ہوتے ہوئے، اور سلمان اور اس کے پیرنٹس ناجائز قبضہ کر کے اس کی چیزوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ اتفاق سے سلمان ایک دفعہ پھر اپنے دوست سے ملنے آئے گا، کیونکہ جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے تو ہمیشہ اپنے اسی دوست کے پاس آتا ہے کیونکہ یہ اس کا بہترین دوست ہے بچپن سے۔ لیکن جیسے ہی وہ آفس میں انٹر ہوگا تو بڑے سے آفس میں عروج کو بیٹھے دیکھ کر وہ تو حیران پریشان ہو جائے گا کہ عروج میرے دوست کے آفس میں کیا کر رہی ہے۔
تو غصے کے عالم میں اپنے دوست کے پاس جا کے پوچھے گا کہ عروج تمہارے آفس میں کیا کر رہی ہے، میری بات کا جواب دو۔ لیکن اس کا دوست بڑے تحمل سے جواب دے گا کہ جاب۔ سلمان کو تو اپنے دوست پر بہت غصہ آئے گا کہ اسے پتہ بھی ہے کہ سلمان کی ایک ہی خواہش ہے، عروج کو تنگ کرنا اور تڑپا تڑپا کے مارنا۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے آفس میں اسے جاب دے دی۔ وہ اپنے دوست سے کہے گا کہ فوراً سے پہلے اسے یہاں سے نکالو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دوست اسے سمجھائے گا کہ سلمان اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تم تحمل سے بیٹھ کر میری بات سنو، وہ بہت تنگ ہے اور اس کے حالات خراب ہیں، تو ایسے میں اسے جاب کی ضرورت ہے اور ہماری کمپنی اس کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پر وہ سیف بھی ہے۔ لیکن سلمان کہے گا کہ میری بیوی؟ عروج کے اور میرے درمیان میں صرف ایک ہی رشتہ بچا ہے اور وہ ہے نفرت کا اور دشمنی کا، اور جو بھی عروج کا ساتھ دے گا وہ میرا دشمن ہوگا، بے شک وہ میرا بہت بہترین دوست ہی کیوں نہ رہ چکا ہو۔ لیکن سلمان کے دوست کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ اس وقت سلمان بہت زیادہ جذباتی ہے اور جذبات میں آ کر ہر فیصلہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے سلمان کا دوست اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں کیونکہ میں عروج کا ساتھ دے رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، یوں ہی سمجھو، لیکن جو بھی ہو جائے میں اسے آفس سے نہیں نکالوں گا بلکہ میں اسے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سلمان تو پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، یہاں سے شدید غصے کے عالم میں جائے گا اور پولیس کو کال کر کے کہے گا کہ فوراً سے پہلے ماسٹر شعیب کو اریسٹ کریں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماسٹر شعیب پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ بھی سلمان نے کروایا تھا اور ماسٹر شعیب کو اس بات کا اچھے سے پتہ بھی تھا، اور عروج اور باقی گھر والوں کے کہنے کے باوجود بھی جب پولیس نے ماسٹر شعیب سے انویسٹیگیشن کی اور پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے یا نہیں، ماسٹر شعیب نے سلمان کا نام نہیں لیا۔ اس کے باوجود بھی سلمان نے نہ تو ماسٹر شعیب کی کسی اچھائی کو یاد رکھا اور نہ ہی یہ یاد رکھا کہ وہ کس قدر بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیمار ہیں، بلکہ پولیس کو بھیج دیا انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اب جب ادریس اور شائستہ کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ ادریس خوش ہو کر کہے گا کہ مجھے لگتا ہے تم انہیں مزید پریشان کرنا چاہتے ہو، تو سلمان پوچھے گا کہ کیا آپ اور موم یہ سب نہیں چاہتے؟ تو ادریس کہے گا کہ شائستہ کا تو خواب ہی یہی ہے کہ مہرین اور عروج کو برباد کر دیا جائے۔ تو سلمان کہے گا کہ بس یہی سمجھیں کہ میں آپ دونوں کا خواب پورا کر رہا ہوں کیونکہ اب میرا بھی یہی خواب ہے۔ خیر، اب یہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ سلمان نے پولیس کیس کرنے کے لیے ماسٹر شعیب پر الزام کیا لگایا ہے، اور کیا ابھی بھی ماسٹر شعیب پولیس کو سلمان کی ساری اصلیت نہیں بتائیں گے اور بتائیں گے نہیں کہ میرے اوپر جو 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا وہ سلمان نے ہی کروایا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔